علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جماعت نحل کی اسلامیات کی کتاب میں آپ کو میں آج تیسرے نمبر احادیث پڑھاؤں گی۔ آپ کی جو تیسری حدیث ہے وہ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی، اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے اور اس کو اسی ٹائم یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ جو چیز ہم اسی وقت یاد کر لیں تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے، وہ ہم سے کبھی بھولتی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس تیسری حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم بہتر ہے تم سے، من وہ لوگ، تعلم جس نے قرآن سیکھا، تعلم سیکھا، القرآن قرآن، وعلمہ اور دوسروں کو سکھایا۔ اب اس کا اکٹھا کر کے ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا، یعنی اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ یہاں پر قرآن کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور انہیں کہا اقرأ، جو پہلی سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت نازل کی، پہلی چند آیاتیں سورہ علق کی نازل کی، تو دیکھیں پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ، اپنے نبی سے کہا اقرأ، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل امین نے ان کے سینے کو زور دیا اور پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار جب پھر سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اقرأ، پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی بات دہرائی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل امین نے ان کے سینے کو زور دیا اور کہا اب پڑھو اقرأ، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے آیا تھا وہ آیا تھا کہ پڑھو، اس قرآن کریم کو میں نے جو بھیجا ہے اس کو پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ اور پھر آہستہ آہستہ بتایا گیا کہ جو تم نے سیکھا ہے، جو تم نے پڑھا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو سکھاؤ۔ جب ہم ایک اچھی چیز پڑھتے ہیں تو وہ جب دوسرے لوگوں کو ہم خود سیکھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے، جب ہم اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں، جب تک وہ انسان دوسرے لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے حصے میں لکھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اقرأ، پڑھو، تو یہاں پر ہمیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، یا جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ پہلی وحی کی طرف اشارہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے تب بھی وہی کہا تھا کہ اقرأ، پڑھو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فضائل کے بارے میں، کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کے پہلی وحی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ پڑھو۔ تو قرآن مجید میں تمام مسائل موجود ہیں، زندگی گزارنے کے تمام تر مسائل موجود ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں یہ بہت وسیع ہے، اس کی ایک ایک آیات میں ہر ایک آپ کے لیے حکم چھپا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کی تشریح میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ اس حدیث کا موضوع فضیلت قرآن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ فضیلت قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ کہ قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کا بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی رعایا، وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا پر حکم چلاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کو کہا ہو، اپنی قوم کو کہا ہو کہ چلو آج تم بولو تو میں تمہارا حکم مانوں گا، کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کا حکم ازل سے ابد تک مانا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے وہ بادشاہ ہیں، وہ خالق و مالک ہیں جو دنیا کو چلانے والے ہیں،
اور قرآن مجید کو بھیجنے والے ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں کسی اور نے بھیجی۔ کو اللہ تعالیٰ جب کافر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ تم جادوگر ہو، تم خود سے باتیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ اگر تم اسے جادوگر کہتے ہو تو اگر تم خود اتنے قابل ہو تو چلو کوئی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بنا لو خود سے، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ تم میں کتنی طاقت ہے، اور اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے تو چلو ایک آیت ہی لے آؤ، کیونکہ تم اسے کہتے ہو نا کہ یہ جادوگر ہے، خود سے بناتا ہے، تو ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ تو قرآن مجید کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، تو چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، وہ آپ کو یہی قرآن مجید اٹھا کے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک میں اس کی حفاظت خود کروں گا، اپنے قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے علم کی فضیلت۔ یہ قرآن مجید کے علم کی فضیلت یعنی قرآن مجید میں جتنے احکامات موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے۔ بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے، یعنی بادشاہ کی بات کلام کہتے ہیں بات کرنے کو، بادشاہ کی بات تمام سرداروں کی باتوں سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو بادشاہ کہتا ہے وہی رعایا کرتی ہے، وہی اس کی قوم کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، خالق و مالک، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، خالق و مالک یعنی پیدا کرنے والا بادشاہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں آسمانی آئے، جتنی اور کتابیں ہیں، جتنے صحیفے آئے، صحیفے کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہمارے انبیاء علیہ السلام پر آتی تھیں، ٹھیک ہے، نازل ہوتی تھیں۔ انسانی رہنمائی۔ اب قرآن میں بہت زیادہ جگہوں پر کہا گیا ہے، ہدی للناس، کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، جو شرک و گناہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے اس کے آغاز میں ہی کہہ دیا ہدی للمتقین۔ کہاں پر ہدی للمتقین کہا گیا ہے، کہاں ہدی للناس، ہدی وبینات للناس، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر مختلف طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے یعنی انسانوں کو برائیوں سے بچانا اور اچھائی کی طرف لانا ہے، برائیوں کی پہچان کروانا اور اچھائیوں کو کرنے کی توفیق دینا، اس کی طرف لاتا ہے۔ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو قرآن مجید اس کو بار بار کہتا ہے، بار بار اسے بتاتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو نہیں کرنا، اور اچھائی کی طرف اسے ترغیب دیتا ہے کہ اچھائی کرو، یہ اچھائی ہے، اور اس میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہدی للناس، سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیات کا ترجمہ ہے قرآن تو تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ رہنما میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کس طرح سے قرآن مجید میں کس کس جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ جامع تعلیمات کا حامل، جامع تعلیمات یعنی تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی تعلیمات کا حامل ہے، یعنی ان سب سے زیادہ جو ہے اس میں تعلیمات موجود ہیں، احکامات موجود ہیں۔ قرآن کی تعلیمات ایسی جامع ہیں، ایسی مکمل ہیں، جامع کہتے ہیں ایسی مکمل تعلیمات ہیں اس کی کہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں مثلاً دنیاوی، اخروی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سائنسی، اخلاقی اور عبادت وغیرہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ سائنسی کیسے کرتی ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا کہ جس کا خیال انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور یہی انسان جو میں نے بنائے ہیں یہی بنائیں گے۔ تو
تو آج کل دیکھنے کو ہر ایک نئی چیز نئی سے نئی دریافت آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب کہا تھا کہ میں ایسی ایسی نئی ایجادات لاؤں گا کہ انسان کی عقل اسے دیکھ کے حیران رہ جائے گی، اور میری یہی مخلوق جسے میں نے دماغ دیا ہے وہی یہ تمام چیزیں بنائے گی۔ تو دیکھیں یہ سائنسی ایجادات کا قرآن میں کتنا پہلے ذکر ہوا تھا۔ قرآن کا عالم، اب جو ہمارے قرآن کا عالم ہوتا ہے، قرآن مجید کا پڑھنے والا عالم کہتے ہیں سوچ سمجھ کے جو آیات پر سمجھتا ہے، جو وہ بولتا ہے اس پر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنے والا شخص۔ تو جو سوچ سمجھ کے پڑھنے والا شخص ہے اسے پوری دنیا میں اونچا سمجھا جاتا ہے اور اس کی بات کو بھی سنا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا عالم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دی اور قرآن کا حفظ و ترجمہ کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو آخرت والے دن ایسا تاج پہنائے گا جو نہایت ہی چمک والا ہوگا، نورانی تاج ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں، تمام علوم کے حاملین میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن کے عالم و حافظ اور معلم کی ہے۔ معلم کہتے ہیں معلم استاد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے عالم و حافظ اور معلم یعنی استاد، یعنی جو سکھاتا ہے کی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی درست سمت میں رہنمائی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ عمل مت کریں اور یہ عمل کریں، یہ عمل کرنے سے آپ کو نیکی ملے گی اور یہ عمل کرنے سے آپ کو برائی ملے گی۔ با عمل حافظ، با عمل یعنی جس نے حفظ کیا ہے اس پر عمل کرنے والا۔ قرآن کی قیامت کے دن قرآن کی قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو با عمل حافظ ہے اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے، آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ قیامت والے دن جب اس انسان کو اٹھایا جائے گا تو وہ قرآن مجید اس انسان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ بندہ یا یہ بندی دن رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، آپ کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، تو اس پر رحم فرمائے اور میرے وسیلے سے اس کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اور اگر آپ اسے معاف نہیں کرتے تو مجھے ہی یعنی مجھے آخری کتاب ہونے کا درجہ پھر نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو سفارش کرے گا اس بندے کی جو وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن با عمل، جو عمل بھی کرتا ہے اس پر، اور اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ ماند کہتے ہیں کم پڑ جانا۔ جب وہ تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس سے کم پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی، یعنی دھیمی پڑ جائے گی، کم پڑ جائے گی۔ تربیت و تزکیہ، قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے نفس جو ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تزکیہ یعنی تمام جو ہماری نفس ہوتی ہے اس کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ تزکیہ پاک کرنا، صاف کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے نفس کو وہ پاک کرتا ہے اگر ہم قرآن کو صاف طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمارے نفس کو وہ صاف کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے صاف مطلب گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کرتا ہے، ہمارے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ جب انسان قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنے پر جو وہ پڑھ رہا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس کی روح تربیت پاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز اس میں پیدا کرتی ہے اور تزکیہ نفس کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اس کی جو روح ہوتی ہے اس کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، اس کی روح کو برائیوں سے پاک کر دیتا ہے جو انسان سوچ سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت یعنی یہ قرآن کریم وسیع ہے، جتنا اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے وہ یہ اور زیادہ تفصیل مانگتا ہے، یہ زیادہ سے جتنی بھی اس کی تفصیل کی جائے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ فصاحت و بلاغت یعنی بہت فصیح ہے، بہت زیادہ بیان کر، جو چیز بیان کرنے جس کے لیے جو چیز بیان کی جائے اس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں تو یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن فصاحت و بلاغت کا عظیم نمونہ ہے۔ اب اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ہم قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی ترویج و اشاعت کریں۔
جب ہم نے قرآن مجید سوچ و سمجھ کر پڑھ لیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کے اشاعت کریں، ترویج و اشاعت کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔